یعنی اسٹیبلشمنٹ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ کس کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگنی ہے اور کس کی نہیں لگنی. میں اپنے سورس سے بات کر رہا تھا عمران خان کے کیس کے بارے میں, تو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ یہ جو آڈیو تیار ہو رہی ہے عمران خان کے بارے میں, یا ہوئی ہے یا ہو رہی ہے, جو کام آپ کر رہے ہیں یا جو کام وہ لوگ کر رہے ہیں, یہ آڈیو آپ کہیں کورٹ میں بھی پیش کی جائے گی؟ انہوں نے کہا ضرورت ہی نہیں ہے. عمران خان کو کورٹ میں پیش کرنے کی کوئی چیز ضرورت ہی نہیں ہے. عمران خان کو جیل میں رکھنے کے لیے عدالت کو کچھ دینے کی ضرورت نہیں ہے, صرف عدالت کو حکم دینے کی ضرورت ہے. عدالت وہی کرے گی جو انہیں کہا جائے گا. یہ تو صرف پبلک پرسیپشن کے لیے آڈیو جو ہے وہ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے, اور وہ آڈیو اب کچھ لوگوں کو سنوائی جائے گی یا سنوائی جا چکی ہوگی, ابھی کچھ دنوں میں آپ کو کنفرمیشن آ جائے گی. اچھا, انجینئر محمد علی مرزا نے ایک بڑا عجیب کام کیا. جب ذیشان نے انجینئر کو کہا کہ میں نے آپ کی ریکارڈنگ کر دی, جو آپ لوگوں نے مجھے سوالات فیڈ کرنے کی کوشش کی عمران خان کے بغض میں اس کے خلاف, یعنی آپ لوگوں نے عمران خان کے خلاف مذہبی نوعیت کے گھٹیا سوال مجھے فیڈ کرنے کی کوشش کی, میں نے آپ کی وہ کال ریکارڈ کر دی. تو انجینئر صاحب نے کہا آپ کی تربیت ہی غلط ہوئی ہے, ماں باپ تک پہنچ گئے, یہ کہا آپ کو یہ کرنا ہی نہیں چاہیے, یہ اخلاق سے گری ہوئی حرکت ہے, آپ کو اس کی اجازت نہیں ہے. یہ باتیں کرتے رہے. لیکن وہی انجینئر ایک اور بیان میں کیا کہتا ہے, ایک اور بیان میں کہتا ہے کہ عمران خان صاحب کی وہ آڈیوز آ گئی نا تو پتا چل جائے گا کتنا ڈٹ کے کھڑا ہے. یہاں نہیں کہہ رہا کہ غیر اخلاقی کام ہے, یہاں نہیں کہہ رہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ماں باپ نے ان کی غلط تربیت کی ہے ان جرنیلوں کی جو کالیں ریکارڈ کر رہے ہیں جیل کے اندر, وہاں نہیں کہہ رہا. اندازہ کریں, جب اپنی کال ریکارڈ ہو گئی تو معیار کچھ اور بنا لیا, جب کال ریکارڈ ہو گئی عمران خان کی بات چیت ریکارڈ ہو گئی وہاں پہ معیار کچھ اور بنا لیا. وہاں کیا عمران خان سے پوچھ کے ریکارڈ کر رہے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے. اور خود کی ہے 2 نمبری. عمران خان تو کرتا ہے نا باتیں, اور یہ نجم سیٹھی کہہ رہے جی وہ تو ڈٹ کے کھڑا ہے, پیچھے نہیں ہٹ رہا. اور نجم سیٹھی نے یہ بھی بتایا, نجم سیٹھی کس کا آدمی ہے, کن کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں سب جانتے ہیں. تو نجم سیٹھی صاحب نے کیا بتایا, انہوں نے بتایا کہ جو امریکہ سے لوگ آئے تھے وہ بھی عمران خان کو ملوائے گئے. 2.5 گھنٹے عمران خان کے جا کے لوگ ملتے گئے ہیں اور عمران خان انکار کرتے رہے ہیں, میں کوئی ڈیل نہیں کرتا بھائی ان سے. انجینئر صاحب ایسا بتا رہے ہیں جیسے کہ بہت فرسٹریشن ہے, اور عمران خان تو کہہ رہے ہیں جی ڈیل کرو ڈیل کرو. یہ کوئی اور پکچر دے رہے ہیں, وہ کوئی اور پکچر دے رہے ہیں, اور دونوں ایک ہی طرف سے آئے ہوئے ہیں. عجیب کنفیوژن پیدا کی ہوئی ہے. انجینئر صاحب جو ہے نا وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلنا چاہ رہے تھے, لیکن بہت بری طرح کلین بولڈ ہوئے ہیں اور اپنی کریڈیبلٹی بھی انہوں نے واڑ لی ہے. ایک دن ایک بات کرتے ہیں, دوسرے دن دوسری بات کرتے ہیں, تیسرے دن تیسری بات کرتے ہیں. جو آدمی اپنی زبان پہ کھڑا نہ رہ پائے اس کی کیا کریڈیبلٹی ہے؟ یعنی سیاست میں آ کے نا اپنا بیڑے ہی گرک کر دیا. عمران خان صاحب کا جیل سے سٹیٹمنٹ آیا اور کافی دنوں کے بعد سٹیٹمنٹ آیا. ان کی ملاقاتیں بند کی ہوئی تھیں, اور اس کے بعد اب عمران خان صاحب کا ایک بیان کل رات گئے جو ہے وہ باہر آیا اپنے ایک وکیل کے ذریعے سے. 6 لوگوں نے ملنے کے لیے جانا تھا لیکن ملاقات نہیں ہونے دی گئی. خاص طور پہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اس بات کا بندوبست کیا ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کی عمران خان صاحب سے ملاقات نہ ہو پائے. سلمان اکرم راجہ صاحب کو عمران خان صاحب خاص طور پہ ملنا چاہتے ہیں. ان کے ذریعے سے وہ پارٹی کے جو ریئل معاملات ہیں ان کو چلانا چاہتے ہیں, لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب کو ملنے نہیں دیا جا رہا. بہت سارے اور لوگ ہیں وہ بھی نہیں مل پا رہے. بہرحال ایک وکیل اندر گئے, وہ مل کر واپس آئے اور انہوں نے بتایا کہ عمران خان صاحب نے کیا کہا. اب ان کے ذریعے سے معلومات عمران خان صاحب تک پہنچی ہیں. ٹی وی ہے نہیں ان کے پاس اور اخبارات بھی ان کو نہیں دیے جا رہے, تو باہر کی معلومات عمران خان صاحب کے پاس نہیں ہے. اور جو معلومات عمران خان صاحب کو دی گئی وہ اسی طرح ملنی تھی کہ وکیل ملنے کے لیے گیا, اس نے کوئی بات بتا دی. اب وہ اتنی لمبی ملاقات تو ہے نہیں جس میں عمران خان صاحب کو ساری صورتحال بتائی جائے اور ایک ایک چیز پہ جواب لیا جائے. پھر ایک ہی بندہ ملنے گیا ہے, اگر 2 4 5 لوگ ملے تو پھر وہ آپس میں جب بات کرتے ہیں, ڈسکشن ہوتی ہے تو زیادہ چیزیں باہر آتی ہیں. بہرحال جو عمران خان صاحب کا بیان ان کی پارٹی نے جاری کیا ہے ان کے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ, وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے جیل میں کیا کہا. میرا اپنی پوری قوم, اپنے کارکنان اور پارٹی قیادت کو پیغام ہے کہ آپ کا کپتان آج بھی سینہ تان کر کھڑا ہے, آپ نے گھبرانا نہیں ہے. لو جی, عمران خان صاحب تو وہیں پہ کھڑے. یہاں پہ سہیل بڑا اس نے کالم لکھ دیا, آرمی چیف نے خواہشات کا اظہار کر دیا, ڈی جی آئی ایس پی آر سے نیچے تک سب معافی کا مطالبہ کر رہے ہیں. پاکستان کے ٹی وی چینل پہ ہر طرف معافیوں کے مطالبے ہو رہے ہیں. معافی مانگے گا نہیں مانگے گا وہ ادھر ہی کھڑا ہے. میرا اپنی پوری قوم, اپنے کارکنان اور پارٹی قیادت کو پیغام ہے کہ آپ کا کپتان آج بھی سینہ تان کر کھڑا ہے, آپ نے گھبرانا نہیں ہے. یہ جی عمران خان. حالیہ احتجاجی تحریک کے نتیجے میں ہوئی گرفتاریاں ہوں یا 9 مئی فالس فلیگ پر کینگرو کورٹس کی غیر منصفانہ سزائیں, یہ فستائیت ہے, مگر اس سب کے باوجود آپ نے کسی صورت حوصلہ نہیں ہارنا. ظلم اور بربریت کے اس طوفان کے سامنے ڈٹ جانا ہے.
میں خود اس جیل کی کال کوٹری میں قید رہ کر بھی اپنی قوم کی حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہا ہوں، اور جب تک اپنی قوم کو غلامی کی زنجیروں سے آزاد نہیں کروا لیتا اسی طرح ڈٹ کر کھڑا رہوں گا۔ ناظرین، ایک آپ کو عجیب چیز بتاتا ہوں، اور یہ ریئلٹی ہے۔ حکومت اس وقت کچھ میٹنگز کر رہی ہے اور خبریں چلا رہی ہے کہ جناب ہم 8 فروری کو لانگ مارچ کو روکنے کی تیاری کر، یعنی اٹک میں کوئی میٹنگ ہو گئی پولیس والوں کی، اسلام آباد میں کوئی تیاریاں شروع ہو گئی، تو حکومت نے یہ خبریں جان بوجھ کر پھیلانا شروع کی۔ حکومت یہ چاہتی ہے کہ جیسے ماضی میں پاکستان تحریک انصاف ڈی چوک کی طرف آتی تھی، ویسے ہی اب دوبارہ بھی وہ ڈی چوک کی طرف آئیں، کیونکہ جب وہ ڈی چوک کی طرف آئیں گے تو حکومت کے لیے کام بڑا آسان ہو جائے کہ پورے پاکستان سے فلو بڑھتا ہے ڈی چوک کی طرف، یہ آگے رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں، لوگوں کو آہستہ 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 کمزور کرتے کرتے ڈی چوک تک بالکل کمزور کر دیتے، کیونکہ یہ ان کا تجربہ ہو گیا نا، جیسے عمران خان کا ڈی چوک پہنچنے کا تجربہ ہو گیا یا پی ٹی آئی کا کہ وہ پہنچ ضرور جاتے ہیں، اسی طرح ان کا بھی تجربہ ہو گیا کہ ڈی چوک آتے آتے لوگوں کو اتنا کمزور کر دو کہ پھر وہ ڈی چوک کے اندر مزاحمت نہ کر سکے، اور اگر زیادہ طاقت میں آ جائیں یا زیادہ تعداد میں آ جائیں تو پھر ان کے اوپر گولی چلانے کا ایک آپشن بھی ہوتا ہے جو یہ پہلے چلا چکے ہیں۔ اب یہ کیوں کر رہی ہے حکومت؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب کے نوجوانوں نے ایک نعرہ لگا دیا ہے نا کہ ہر چوک ڈی چوک، یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے اور حکومت کے لیے ایک مشکل پیدا کر چکا ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان سارا اکٹھا ہو، 8 فروری کو دوبارہ اسلام آباد کی طرف آئے، ہماری طرف بڑے، ہم ہر طرف کنٹینر لگا دیں گے، سارا کچھ بند کر دیں گے، مار کٹائی کریں گے، ایک مرتبہ پھر لوگوں کو مایوس کر کے بھیج دیں گے، 1 سال کے لیے معاملہ دوبارہ دب جائے گا۔ اسٹیبلشمنٹ کی اور حکومت کی سوچ یہ ہے۔ یہ جو ہر چوک ڈی چوک والا فارمولا ہے نا، اس سے انہیں گھبراہٹ ہو رہی۔ پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں جب بھی کوئی سیاسی نعرہ لگ جاتا ہے نا، تو جلدی ہو یا دیر سے ہو وہ کام ہوتا ضرور ہے۔ جب لوگوں نے نعرہ لگایا نا پہلی دفعہ گو نواز گو، تو پھر نواز کو جانا تھا، جلدی ہو یا دیر سے ہو۔ اس ملک میں گو مشرف گو کا نعرہ تب لگا جب پرویز مشرف بہت طاقتور تھا، پھر پرویز مشرف کو بھی جانا پڑا۔ عدلیہ کی بحالی کا نعرہ لگ گیا، ٹائم بہت زیادہ لگ گیا لیکن عدلیہ بحال ہو گئی۔ یہاں جب ایک سیاسی نعرہ لگ جاتا ہے اور وہ عوام کے دل کی آواز ایک دفعہ بن جائے تو پھر جلدی ہو یا دیر سے ہو وہ کام ضرور ہوتا ہے۔ امپورٹنٹ ہیں خبریں دو چار۔ ایک تو سعودی عرب کو لے کر پاکستان کے اندر صحافیوں میں اور سیاستدانوں میں ایک عجیب و غریب قسم کی صورتحال بن رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا اس میں کیا موقف ہونا چاہیے یا اپوزیشن اس پہ کیا سٹانس لے گی، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن پہلے عمران خان صاحب نے جب سے وہ جیل گئے ہیں پہلی مرتبہ انہوں نے عاصم منیر صاحب پہ کچھ الزامات اب براہ راست لگائے اور انہوں نے کہا کہ یہ عاصم منیر صاحب نے کیا ہے۔ اس سے پہلے عمران خان صاحب جب بھی بات کرتے تھے تو وہ گول بات کرتے تھے، وہ ایک مارجن رکھتے تھے، لیکن اب انہوں نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کے لیے وہ مارجن ختم کیا۔ کچھ عرصہ پہلے انہوں نے مارشل لا، عاصم لا، ان چیزوں کا ذکر شروع کیا تھا۔ اب 4 چیزیں انہوں نے بڑی کیٹیگوریکلی کہی ہیں عمران خان صاحب نے اور ڈائریکٹ الزام لگایا کہ یہ عاصم منیر صاحب نے کیا۔ نمبر 1، انہوں نے یہ کہا کہ جی ان کو 10 سالہ اقتدار کی خواہش ہے اور اس کے لیے مثال دی کہ جیسے یہ خواہش تھی یحییٰ خان کو ویسے ہی عاصم منیر صاحب کو بھی ہے۔ ایک تو عمران خان صاحب نے یہ بات ڈائریکٹلی کہی۔ دوسرا، انہوں نے کہا کہ جو 9 مئی ہے اس کا انہوں نے پورا الزام عاصم منیر صاحب پہ ڈالا، جیسے اسٹیبلشمنٹ یہ الزام عمران خان صاحب پہ ڈالتی ہے، ایسے ہی عمران خان صاحب نے کیٹیگوریکلی کہا کہ جی عاصم منیر از ریسپانسیبل فار دس، اور عاصم منیر صاحب نے یہ خود کروایا اور یہ پاکستان تحریک انصاف کو کرش کرنے کے لیے کروایا۔ انگریزی میں بھی ان کے ٹویٹ آ چکے ہیں۔ نمبر 3، مینڈیٹ چوری کی ذمہ داری عمران خان صاحب نے ڈائریکٹلی ڈال دی ہے کہ مینڈیٹ چوری کیا گیا اور اس کے پیچھے بھی یہی ہے، تو یہ بھی عمران خان صاحب نے ڈائریکٹلی ایک الزام لیا۔ اور چوتھا جو ہے، اور یہ تینوں چیزیں الزام کیا ہے ساری دنیا حقیقت جانتی ہے، بعض لوگ بول نہیں سکتے، بعض لوگ بات کر نہیں سکتے، لیکن حقیقت تو سارے ہی جانتے ہیں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کیا کیا عمران خان صاحب کے ساتھ، اور اس میں جو پیش ہیں وہ آرمی چیف ہی ہیں، انہی کے فیصلے چلتے ہیں۔ نمبر 4 جو ہے، فوج کو ذاتی مقصد کے لیے استعمال کرنا، یہ عمران خان صاحب نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا کہ فوج کے کندھے کو استعمال کیا جاتا ہے ذاتی خواہشات کی تکمیل کے لیے، اپنے اقتدار کو لمبا کرنے کے لیے، اور یہ یحییٰ خان نے بھی کیا تھا۔ تو عمران خان صاحب نے وہ اگزامپلز کوٹ کی ہیں اور ان کے ٹویٹ کے اندر یہ چیزیں بڑی وضاحت کے ساتھ سمپل کر کے انہوں نے سامنے رکھ دی۔ تو یہ پہلی بار عمران خان صاحب اتنا کلیئرلی آ رہے ہیں عاصم منیر صاحب کے بارے میں۔ تو کیا عمران خان صاحب جیل سے ایک فائنل راؤنڈ شروع کر چکے ہیں؟ نہ صرف عاصم منیر کو واضح پیغام دیا عمران خان صاحب نے، بلکہ چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کے لیے بھی ایک لیٹر لکھا جو عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خان لے کر نکلی، اور انہوں نے کوشش کی سپریم کورٹ میں کہ وہ چیف جسٹس کے چیمبر میں جائیں اور جا کر وہ لیٹر چیف جسٹس کے حوالے کریں، لیکن وہاں انتظامیہ نے روک دیا۔ انہوں نے کہا جی آپ نہیں جا سکتے، جب تک کہ رجسٹرار آفس سے اجازت نہیں ملتی آپ نہیں جا سکتے۔
انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب کا خط ہے. لطیف کوزہ صاحب نے کہا جی ایک سائلہ ہے, سائل ہے, تو وہ اگر چیف جسٹس کے بعد جانا چاہے تو اب جانے دیں, وہ خط دینا انہوں نے, تو اس پہ انہیں روک دیا گیا. لیکن خط میں آپ کو بتا دیتا ہوں, یہ اس کا اردو ٹرانسلیشن ہے جو یحییٰ آفریدی صاحب کو عمران خان صاحب نے خط لکھا. خط یہ میں آپ کو صرف 31 کلومیٹر کے فاصلے سے لکھ رہا ہوں, مگر سپریم کورٹ کے دروازے میرے اور میری اہلیہ کے لیے بند ہیں. 772 دنوں سے زائد ایک 9x11 کے پنجرے نما سیل میں زبردستی کی خاموشی, تنہائی اور دنیا سے کٹاؤ کے قید خانے میں مسلسل تنہائی کی قید کا سامنا کر رہا ہوں. میرے خلاف 300 سے زائد بے سروپا, جھوٹے اور سیاسی بنیادوں پر قائم کیے گئے مقدمات کھولے گئے ہیں. پاکستان نے کبھی ایسا ظلم نہیں دیکھا جو مجھ پر, میرے خاندان اور دنیا بھر میں میرے حامیوں پر ڈھایا جا رہا ہے. مجھے اخبارات اور کتابوں تک کی رسائی سے محروم رکھا گیا ہے. وکلا اور اہل خانہ سے ملاقاتیں ایک شخص جنرل عاصم منیر کی خواہشات اور مرضی کے مطابق کبھی کرائی جاتی ہیں اور کبھی منسوخ کر دی جاتی ہیں. میرے بیٹوں کو اپنے والد سے فون پر بات کرنے کے بنیادی حق سے بھی محروم کر دیا گیا ہے. سیاسی کارکنوں کو مجھ سے ملنے کی اجازت بالکل نہیں ہے. یہ قید کبھی بھی قانونی نہیں رہی, بلکہ یہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ڈالی گئی نفسیاتی اذیت ہے تاکہ میری ہمت توڑی جا سکے اور میرے ذریعے 25 کروڑ پاکستانیوں کے حوصلے کو کچلا جا سکے. یہ آئین, قانون کی حکمرانی اور میرے پیارے وطن پاکستان کے جمہوری مستقبل پر ایک مستقل حملہ ہے. میری اہلیہ بشرا بی بی ایک کرنل کے حکم پر غیر انسانی اور توہین آمیز سلوک کا شکار ہے, وہ بھی تنہائی کی قید میں. ان کا علاج روک دیا گیا ہے, انہیں ٹی وی یا کتابوں تک رسائی نہیں دی جا رہی, نہ ہی بیرونی دنیا سے کوئی تعلق رکھنے دیا جاتا ہے. ان کی صحت مسلسل بگڑ رہی ہے, لیکن ان کے ڈاکٹر کو معائنے اور علاج کی اجازت نہیں دی جا رہی. پاکستانی قانون عورتوں کو محض ان کے صنفی مقام کی وجہ سے ضمانت میں خصوصی رعایت دیتا ہے, اور ہماری اعلیٰ عدالتوں نے قرار دیا ہے کہ خواتین قیدی رعایت کی مستحق ہے. لیکن بشرا بی بی کے معاملے میں یہ اصول یکسر معطل کر دیا گیا ہے. یہ ظلم کی انتہا ہے. ان کے تمام قانونی حقوق ان سے چھین لیے گئے ہیں کہ وہ صرف میری اہلیہ ہے. پاکستان بھر میں ہزاروں کارکن اور حامی جیلوں میں سڑ رہے ہیں. ان میں سے کئی کو اغوا کیا گیا, تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور آئینی ضمانتوں کی صریح خلاف ورزی کرتے ہوئے فوجی عدالتوں میں مقدمات چلائے گئے. بیرسٹر احسان نیازی کو فوجی حکام نے اٹھایا, اذیت دی اور محض میرا بھانجا ہونے کے جرم میں 10 سال قید کی بھیانک سزا سنائی. میری بہنوں کو ناانصافی سے قید کیا گیا. میرے بھانجے شہریار اور شیرشاہ کا بھی ناحق انہیں قید کا شکار کیا گیا. میرے خاندان کے ساتھ ہونے والا یہ ظلم پاکستان کی تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی. عدالتیں جو آزادی کی ضامن ہونی چاہیے, انہیں پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو کچلنے کے لیے ہتھیار بنا دیا گیا ہے. ان سب ظالمانہ حربوں کے باوجود, میری اپنی قید اور تمام آوازوں کو دبانے کے باوجود, پاکستان تحریک انصاف نے 8 فروری 2024 کے انتخابات میں تاریخی کامیابی حاصل کی. لیکن عوام کا مینڈیٹ ایک ہی رات میں چرا لیا گیا. جمہوریت کو مذاق اور آئین کو شہید کر دیا گیا. اس دھاندلی کی توثیق اور مہر تصدیق کامن ویلتھ 2024 کی لیک ہونے والی رپورٹ نے کر دی. نام نہاد 26ویں آئینی ترمیم کو اس انتخابی ڈکیتی کو قانونی جواز دینے کے لیے استعمال کیا گیا, جبکہ اس کے خلاف دائر درخواستیں آج بھی آپ کی عدالت میں التوا کا شکار ہے. اب 26ویں آئینی ترمیم کے بینیفیشری ہیں یہ چیف جسٹس, اور عمران خان صاحب اسی چیف جسٹس کو 26ویں آئینی ترمیم کے بارے میں لکھ رہے ہیں. دیکھیں نا کیسی پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ جو 26ویں آئینی ترمیم کا بینیفیشری ہے وہ کیسے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواست لگنے دے گا. پورا نظام جکڑ کے اسٹیبلشمنٹ نے یہ رغبال بنا لیا ہے. لیکن عمران خان صاحب پھر بھی یہ دروازہ کٹکھٹا رہے ہیں, اس دیوار کے ساتھ سر مار رہے ہیں کہ میں یہاں سے انصاف حاصل کروں گا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے مشکوک رویے کے تحت اس کے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے جان بوجھ کر میرے القادر ٹرسٹ اور توشہ خانہ ریویژن مقدمات کو سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا. بہرحال اب یہ خط عمران خان صاحب نے لکھا ہے تو خبر آئی ہے کہ 25 سپتمبر کو توشہ خانہ والا بعد میں ہوگا, لیکن کیونکہ اس کی وہ چاہتے ہیں عمران خان صاحب کے وہ کیس لگے اور نیچے سے وہ ان کو انصاف ملے. لیکن جو القادر یونیورسٹی والا کیس ہے وہاں تو وہ سزا کی معطلی چاہتے ہیں. القادر یونیورسٹی والے کیس میں ان کو ضمانت مل سکتی ہے. اگر انہیں ضمانت مل گئی تو عمران خان صاحب فوری طور پہ رہا ہو سکتے ہیں. لیکن دیکھیں طریقہ واردات کیا ہے کہ القادر والا کیس تب سنا جائے گا جب توشہ خانہ 2 کے اندر سزا ہو جائے گی. جب توشہ خانہ 2 میں سزا ہو جائے گی پھر القادر کیس سنا جائے گا. اب عمران خان صاحب کے پاس 2 آپشن ہے, یا تو القادر کیس میں ان کی فوری طور پہ ضمانت ہو اور وہ باہر آ جائیں, اور توشہ خانہ 2 میں جب ان کو سزا ہو تو وہ پھر عدالت سے رجوع کر لیں. یا دوسرا کیس ان کے پاس ایک آپشن یہ ہے کہ وہ توشہ خانہ 2 کے اندر سماعت کو رکوا دیں.